نواں استلام، جب آپ تب صفا مروہ کے لیے جا رہے ہیں، جہاں موقع ملے اس کے سامنے کھڑے ہو کے اشارہ کر لیں، ضروری نہیں کہ وہاں پہنچیں۔ اگر قرآن پاک چھوٹا ہماری جیب میں ہے تو ہم حمام میں جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے، اس کو باہر رکھنا ہوگا۔ قرآن کی عظمت کے خلاف ہے کہ اپنے ناپاک جگہ پہ لے جائیں۔ ہر نماز کے لیے وضو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو وضو آپ نے مثلا عصر کے لیے کیا ہے وہ مغرب تک کافی ہے، چاہے وضو ٹوٹتا ہے۔ اگر اور کوئی امام نہ ہو، جب اس کی نماز ہو جاتی ہے تو امام بن کے بھی ہو جاتی ہے۔ ہوٹل سے حرم آتے ہوئے تلبیہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تلبیہ جو ہے یہ احرام کے بعد ترانہ حج و عمرہ ہے، ویسے کوئی منع بھی نہیں۔ بغیر محرم کے عورت ہوٹل سے حرم آ سکتی ہے، ہاں آ سکتی ہے۔ آج کل یہ الٹے پلٹے مسئلے مجھ سے نہ پوچھے کرو۔ آج کل تو یہ مسئلہ پوچھا کرو کہ خاوند بغیر محرم کے آ سکتا ہے؟ عورت بھی پوچھتی ہے کہ تم مسئلہ اس کو بتاؤ گے؟ وہ تو جہاں چاہے چلا، اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ خاوند میں عزت نہ رہی، بیوی میں حیا نہ رہا۔ دعوت و تبلیغ کے بارے میں لوگ شک ڈالتے ہیں، ان کے ایمان میں شک ہے۔ پھر دعوت و تبلیغ کا حکم تو قرآن میں ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تبلیغ کے بغیر بعض علماء نے لکھا ہے ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ تو قرآن کا ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے تو وہ شک ڈالتے ہیں نا۔ کبھی فلم دیکھنے میں بھی شک ڈالا ہے؟ سورۃ اخلاص پڑھتی ہوں، بار پڑھتی رہیں، سر میں درد اخلاص سے نہیں ہوتا، تمہارے اپنی کوئی اور بیماری ہے۔ اللہ پاک سب کو زیادہ نصیب فرمائے۔ یہ ایک ہی لڑکی وہی بار بار لکھتی رہتی ہے، کون سا استغفار، جو استغفار تمہیں آتا ہو سب افضل ہے۔ بینک کے روپے لے کر کاروبار، بالکل کاروبار حرام ہے۔ پردے دار لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، سر پہ ڈپٹے رکھنے والی مل رہی ہے، سر پہ دوپٹے، وہ دوپٹے والی کوئی لے لو، اس کو پردہ کروا دینا اگر تم خاوند ہو، تمہارے اندر ضرورت ہے تو۔ جو تم نے خود بیوی کے پنجوں کے نیچے رہنا ہے تو شادی ہی نہ کرو۔ بہرحال کمر پہ چوٹ لگنے سے پیشاب پہ کنٹرول نہیں رہا، مجبوری ہے، اگر تو تم بھی کر سکتے ہو۔ میری عمر 17 سال، شادی کو ہو گیا، اولاد نہیں ہے، چیک اپ بھی کراؤ اور اس کے بعد جس میں بیماری ہو اس کا علاج بھی کرو، اور اللہ سے دعائیں بھی مانگو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ میرے گھر میں کوئی بھی شادی نہیں ٹک رہی، اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگو۔ میری دوسری شادی ہوئی ہے، لیکن پہلے بھی میری شادی ٹوٹی تھی، اب یہ بھی ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ تو جب تم مرد ہو ہی نہیں، کیوں شادیاں کرتے ہو؟ یہ تمہاری کمزوری ہے کہ شادی ٹوٹتی ہے۔ مرد کبھی ہو تو عورت تو پیچھے پھرتی رہے بکری بن کے۔ طواف مقام ابراہیم نے حج اسود سے شروع کیا، لیکن سبز لائٹ کا ذہن میں نہیں ہو، یار نہ ہو سبز لائٹ کا۔ جب حج اسود سے شروع کیا ٹھیک ہو گیا، حضور کے زمانے میں کوئی سبز لائٹ لگی ہوئی تھی؟ میرے بہن کا شوہر بے روزگار، استغفار پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کیا عورت آنکھوں کے اوپر کے بالوں کو نکلوانا بالکل ناجائز ہے؟ جو اللہ نے بنایا اسے تبدیل نہ کرو۔
اگر پیشاب کے قطرے لگ جائیں، پیشاب سے غسل ضروری نہیں ہوتا، وہی جگہ دھو ڈالیں اور وضو کریں۔ میری بیوی کا 2 دفعہ بچہ ضائع ہو چکا ہے، اللہ پاک صحت والا اور تندرست بچہ نصیب فرمائے۔ 2 گواہوں کی موجودگی میں لڑکا لڑکی نکاح کر لیں، جب تک والدین راضی نہ ہوں نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ مسجدوں میں آ کے بہانے بنا کے ان کو پیسے نہیں دینے چاہیے، وہ عادی بھکاری ہیں۔ والدین سے آپ کو کسی نے سنا، اللہ اس کو خوش رکھے۔ ہم بھائیوں میں سخت نفرت ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے یا لطیف یا ودود یا لطیف یا الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا یہ پڑھا کریں۔ دشمن کے لیے بد دعا نہ کریں، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے کے آپ کا دوست بنا دے۔ ہاں، اگر کوئی کام کے لیے طواف کی نیت کرے کہ یا اللہ میں ایک طواف اس لیے کرے کہ میری یہ مشکل حل کر دے، جائز ہے، کیونکہ طواف بھی تو نماز ہے۔ گھر میں ہر وقت نہ چاکی رہتی، وہی یا لطیف یا ودود پڑھ کے دم کیا کریں۔ کھانے پینے کی چیزیں ذخیرہ کر سکتے ہیں، لیکن جب قحط نہ ہو، قحط پڑی ہو تو پھر ذخیرہ کرنا حرام ہے۔ 9 ذی الحج کو فجر کی نماز پڑھ کے نکلیں یا فجر سے پہلے؟ سنت تو یہی ہے کہ فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد نکلیں، لیکن آج تو رات کو انشاءاللہ پہنچا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر سارے سورج کے بعد نکلیں تو وہاں تو عصر کو پہنچیں گے۔ نفلی طواف کر کے اس کے لیے دعا کریں جس کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایک دربار میں چاولوں کے لیے سے روپے دیتا ہوں تو وہ تو غیر اللہ کے نام پہ خیرات ہوتی ہے، اندر نہ دیا کریں، خود پکا کے خیرات کر دیا کریں۔ دربار میں آخر کیوں دیتے ہو؟ کوئی وجہ تو ہے نا، کوئی بیماری، اس کا معنی اندر ہے نا کوئی۔ ہمیں تو کبھی چاول نہیں بھجوائے، دربار پہ جا کے پہنچاتے ہو تو معنی ہے کہ اندر کوئی شرک کی بیماری ہے، توبہ کرو۔ عشاء کی نماز کے بعد اگر وتر پڑھ لیں، پھر تہجد کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، وتر 1 ہوتا ہے رات میں۔ موجودہ دور میں دینی علم کافی ہے، جدید بھی ضروری ہے۔ دینی علم تو اصل ہے، لیکن سائنسی علوم سیکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ جتنے سائنسی علوم ہیں نا، یہ سب مسلمانوں سے تو انہوں نے سیکھے ہیں۔ 50 طواف حدیث موجود ہے ترمذی میں، ساری زندگی میں نہیں، ابھی آئے ہو تو 50 طواف پورے کرو۔ اگر ہم ایک طواف کر کے مکمل کر کے پھر دوسرے کی نیت کر دیں، جائز ہے۔ حج بدر کے لیے انشاءاللہ مجھے ملے، میں کسی طالب سے کہوں گا۔ تمام مرحومین، ایک طواف ایک کے لیے، ایک عمرہ ایک کے لیے، ایک حج ایک کے لیے۔ اگر دونوں محرم ہیں، دونوں نے طواف صفا کر لیا، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں، بالکل پھیر سکتے ہیں۔ مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت پڑھیں تو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ سارے مرحومین کے لیے نہیں، صرف ایک کے لیے عمرے کا ثواب ہے۔ نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دیں، وضو کر کے نماز پڑھیں۔ میرا فرض حج ادا ہو چکا ہے، بیوی کے ساتھ آیا ہوں، ان کی حج کی رقم میں نے جمع کرائی ہے، ٹھیک ہے، جب اس کو آپ نے رقم دے دی تو انشاءاللہ اس کا بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر 10 ذی الحجہ کو شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی سے پہلے طواف زیارت کر لیں، کوئی منع نہیں۔ عمرے کا ثواب طواف سے زیادہ ہے،
لیکن جتنی دیر عمرے میں لگاتے ہیں اتنی دیر طواف کرتے رہے پھر طواف افضل ہے. فضائل اعمال میں کچھ چیزیں شرک والی ہیں وہ آپ علیحدہ کر دیں، باقی پڑھا کریں، ان پہ نشان لگا دیں، وہ الگ رکھ لیں، اور باقی جو ہیں جو مانتے ہیں آپ وہ تو پڑھا کریں نا. طواف زیارت جو ہے وہ 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں. خون نکلنے سے وضو بالکل ٹوٹ جاتا ہے. رشتہ دار شیعہ ہیں، تعلق نہ رکھو، بس دنیا داری قائم رکھو، دلی محبت نہ ہو. ستاویں بارے میں وہ امام شافعی کے نزدیک سجدہ ہے، کرنے تو اچھی بات ہے. میرے ایک دوست نے 3 طلاق ایک ہی دفعہ دی ہیں، بہرحال وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، وہ گھر واپس نہیں لے آ سکتا. طلاق مغلظہ ہے، جب تک حلالہ نہ کرائے اس پہ حلال نہیں ہوگی. قبر کے پاس جا کے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کے پڑھو اور ان کے لیے دعا کرو. منگنی کے بعد لڑکا لڑکی بات کر سکتے ہیں، منگنی تو کوئی چیز ہی نہیں شریعت میں، یہ تو ہندوؤں کی رسم ہے. جب نکاح ہو جائے پھر بات کر لینا، اس کے بعد ہر قسم کی بات جائز ہے. اقامت کے الفاظ 2 بار پڑھنا بھی حدیث میں ثابت ہے، 1 بار بھی ثابت ہے. گردن کا مسح کرنا بھی حدیث میں ثابت ہے کہ اللہ پاک اس کو قیامت میں اغلال سے بچا لیتے ہیں. اگر داڑھی 1 مشت سے کم ہو تو اس کو امام نہ بنائیں. کوئی نہ ملے تو پھر وہی ٹھیک ہے نا، اندھو میں کانا راجا. پیچھے بھی تو داڑھی منڈے کھڑے ہیں نا، پیچھے کون سا بایزید بستامی کھڑا ہے. بال مقیم ہے تو پھر نماز پوری پڑھیں. مرحومین کو ثواب کیسے پہنچایا جائے؟ مولوی صاحب کو دے دیں، وہ جا کے قبر میں دے آئے گا. اللہ کے بندے دعا کرو گے یا اللہ ثواب عطا فرما، بس. میرا بیٹا ہے معذور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، پھر انشاءاللہ تم کبھی نہیں کرو گے. پہلی بیوی پاگل ہو گئی ہے کہ اجازت دے گی. بہرحال شریعت میں ضروری نہیں ہے، قانون میں اجازت ضروری ہے، ورنہ وہ تمہیں جیل کرا دے گی. اگلے دن میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، کسی نے شادی کی بغیر اجازت کی، اس کو 17 مہینے کی سزا ہو گئی. دس دن حج کو طواف کرتے ہوئے مکہ میں آئے، بجائے مینا کے مکے میں ادا کر دی، کوئی حرج نہیں. 12 دن حج کو کنکریاں جو ہیں وہ زوال کے بعد، 11 کو بھی زوال کے بعد، پہلے 12 کے دم پڑ جائے گی. میلاد مصطفیٰ آسمان، فرشتے آسمانوں میں مناتے ہیں، تو جب تم آسمانوں میں جاؤ منا لینا. اب زمین پہ تو ہمیں معاف کرو بدعت سے. ہاں حجاج بھی ہلکے مینا میں ایک دوسرے کا کر سکتے ہیں. اب دیکھو نا کیسے جھوٹ گھڑتے ہیں. یہ آسمانوں پہ گیا تھا، دیکھا ہے فرشتے میلاد بنا رہے ہیں. اتنا بڑا جھوٹ. آگے لوگ جاہل ہو تو کہتے ہیں سبحان اللہ. اگر مسجد جیرانہ جائے احرام نہ باندھے کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ میقات نہیں ہے، ہل ہے. ایک مسلمان لڑکی سے شادی کی تیاری کی لیکن وہ بھاگ گئی کافر لڑکے کے ساتھ. لعنت بھیجو، کوئی اور تلاش کرو. ہندوستان کے اندر کافی مسلمان لڑکیاں کافروں سے شادی کر رہی ہیں، وہ خود بھی کافر ہو جاتی ہیں، کیونکہ کسی کافر سے نکاح ناجائز ہے، اگر کرے تو کافر ہو جائے گی. میں نے سرکاری پیکج میں پیسے جمع کیے تھے، حج میں دوبارہ قربانی کر لو. میں پیسے بھی لایا تھا لیکن میرے پیسے چوری ہو گئے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ آپ اسی پر گزارا کرو جو جمع کرائے ہو.
اللہ قبول کرے بس. کہتا ہے جی کہ بینک میں جو ہم نے پیسے جمع کرائے قربانی کے لیے وہ ٹیلی فون کر کے بتائیں گے. کس کس کو ٹیلی فون کریں گے جناب؟ کس کس کے نمبر ان کے پاس ہیں؟ سب باتیں ہیں بچوں والی. ٹیلی فون کر کے اس کو بتائیں گے. اگر مکے میں 20 دن ہے تو پھر آپ مقیم ہیں. فرضی نماز کے بعد انفرادی دعا بھی جائز ہے اور اجتماعی بھی جائز ہے. انفرادی دعا تو آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اور اجتماعی کے ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے. حنفیہ کے حامی ولی کے بغیر نہیں کر سکتی. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ حد نہیں لگے گی لیکن نکاح نہیں ہوتا. اگر ہم مدینہ میدان عرفات میں نماز پڑھیں گے ٹھیک ہے، اپنے اپنے وقت میں پڑھ لیں ظہر اثر. بہرحال اگر طواف کر رہے ہیں تو نظر نیچے رکھیں، بلا وجہ ادھر ادھر نہ دیکھیں چونکہ نماز کے حکم میں ہے. میت کو دفن کرنے کے بعد سورۃ البقرہ اور آئے تو وہ جائز ہے. نماز کھڑی ہو جائے تو نماز پڑھ لیں، جہاں چھوڑا وہیں سے طواف شروع کر دیں. اپنا حل خود کر سکتے ہیں. احرام کی حالت میں خارش ہو جائے تو کیا پھر دوسرے آدمی کو بلائیں گے؟ کر سکتے ہیں. اللہ کے بندے کیوں خام میرا دماغ خراب کرتے ہیں؟ بغیر داڑھی والا امام نہ بنائیں. اہل تشیع سے نکاح نہ کریں. نکاح اگر ہو گیا ہے تو اس عورت کو مسلمان کرنے کی کوشش کریں. کورٹ میرج جائز نہیں ہے. ہاں کعبے کی تصویر بنانا یا مسجد نبوی کی تصویر بنانا وہ جائز ہے. ہم بھی ابھی دونوں حج کے لیے آئے ہیں، 1 لاکھ قرضہ بھی دیا ہے، تو آپ کی پاکستان والی قربانی معاف ہے چونکہ آپ مسافر ہیں. 11 ذی الحج کو کنکریاں مارنے سے پہلے طواف زیارت کر سکتے ہیں. اگر آپ نے میقات سے حج افراد کی نیت کی تھی پھر کھول دیا تو حنفی مسلک میں دم پڑ گئی. اگر ہم مسجد نمرہ میں عرفات میں ہو تو جو امام نماز پہ اس کے مطابق پڑھ لیں، ظہر اثر کٹھی پڑھ لیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، نماز سے فارغ ہو کر حد عرفات میں چلے جائیں. ایسا نہ ہو آپ اس علاقے میں بیٹھے ہوں جو عرفات سے خارج ہے، کیونکہ آدھی مسجد جو ہے وہ عرفات میں ہے، آدھی خارج ہے. وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں، پڑھنا چاہو تو نہ پڑھو تو کوئی علاج ہی نہیں. میقات ٹوٹل کتنا ہے؟ 5 ہیں. وقت رسول اللہ 5 مواقیت. عمرے کا احرام باندھا تھا، عمرہ کر لیا، کھول دیا. حج بدر کے لیے احرام میقات، حج بدر کے لیے اب آپ کو میقات میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، مکے سے احرام باندھیں گے حج کا. میرا بیٹا ذہنی طور پہ کمزور ہے، اللہ شفا دے. بیٹا گود لیا ہوا ہے، اس کا شرعی نام جو ہے اس کے باپ کے ساتھ ہوگا. اگر بوڑھی عورتیں ہیں، خواتین ہیں، بزرگ ہیں، بیمار ہیں، ان کو مزدلفہ میں دونوں نمازیں پڑھ کے 12 بجے رات کے بعد نکلنے کی اجازت ہے. اگر گمشدہ شے کوئی حرم میں ملے تو یہاں باقاعدہ دفتریں جمع کرا دیں. اگر قرآن میں جو سجدے تھے نہیں کیے اب کر لیں. زکوٰۃ کی رقم جو حرم میں کام کرتے ہیں بالکل دے سکتے ہیں. حرم میں جو لوگ قہوہ اور کھجوریں تقسیم وہ کھا سکتے ہیں. حرم پاک میں نہیں، صرف پورے مکے میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ہے. طواف زیارت کو 8 کو اگر احرام باندھ کے طواف کر کے صفا دوڑ لیں تو پھر 10 کو آ کے طواف کریں گے، صفا نہیں دوڑیں گے.
میں نے مغرب کی 3 رکعت، جب امام نے سلام پھیر دیا تو آپ نے اس کے ساتھ تو کوئی نماز نہیں پڑھی نا. اگر دوسری رکعت تھی اور دوسری رکعت آپ نے ان کے ساتھ پڑھی، پھر 3 آپ نے، پھر تو آپ کی 4 رکعتیں ہو گئی مغرب میں. دوبارہ نماز پڑھیں. صفا مروہ دوڑنے کے بعد نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے. بعض علماء نے مستحب لکھا ہے، شکرانہ ہے، گویا کہ اللہ نے عمرہ نصیب کیا. مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتا ہے؟ ہاں بالکل ہو جاتا ہے. عورت اگر نماز میں صف میں برابر کھڑی ہو جائے یا آگے ہو تو حنفی مسلک میں نماز نہیں ہوتی. کوشش کرو اپنے آگے بیگ رکھ لو تاکہ آپ کا سترا بن جائے. حج کے دوران مینا عرفات میں نفل پڑھیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. حج پر احرام باندھنے ترجیح ہے، خارج کر سکتے ہیں. طواف اگر ہم کسی عزیز کی، یا اللہ اس کا ثواب ہمارے فلاں عزیز کو دے. حاجت کی، یا اللہ اس مقصد کے لیے میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں. میرا بچہ ہے اچانک لاتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی سب کو حرمین الشریفین کے قیام، عبادت، صیام، صوم، حج، عمرہ نصیب فرمائے. ہم اپنا گھر اور فیکٹری سیل کرنا چاہتے ہیں لیکن سودا نہیں بن رہا، اس کے لیے روزانہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے دعا کیا کرو. ہمارے سرگودا کے علاقے میں لڑکیوں کو گھر میں، اپنے گھروں میں 10 دیتی ہیں، فیس لیتی ہیں، کوئی بات نہیں. جو لوگ حیات کے منکر ہیں، بہرحال حیات ممات کے جھگڑے میں نہ پڑیں. اصل مسئلہ حیات ہے. جو منکر ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے. مجھے نوکری نہیں مل رہی، 2 رکعت بھی پڑھا کریں اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی پڑھا کریں. انگلینڈ میں تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے، اللہ کامیاب فرمائے. جہاں بھی علماء یا دین کے لوگ اجتماع کر رہے ہیں، اللہ سب کو کامیاب فرمائے. اگر ہم پاکستان کے بجائے وہ قربانی بھی یہاں کریں، بالکل جائز ہے. پرائز بانڈ کا میں نہیں جانتا وہ کیا چیز ہے. حرم شریف میں اکیلے پڑھیں تو 1 لاکھ ہے اور جماعت کے ساتھ 27 لاکھ ہے. ڈاکٹر صاحب جس نے بھی دعا کے لیے کہا، اللہ سب کی حاجات پوری فرمائے. بہرحال یہ کہتے ہیں کہ مینا مزدلفہ مکے میں شامل ہو گیا ہے اور آپ مقیم نماز مکمل پڑھیں. بہرحال یہ بھی حنفیوں کی ایک رائے ہے. عمرے کے ارادے، میں بغیر عمرے کے ارادے جا کر آیا، کیا کروں؟ دوبارہ جا کے عمرہ کریں، وہ میقات ہے. کھڑے ہو کے وضو کریں یا بیٹھ کے، سب جائز ہے. زمزم کے پانی میں اپنے ملک میں اور پانی ملا کے لوگوں کو دیں، نہیں اپنے کنویں میں ڈال دیں، سب پیتے رہیں گے. اللہ کے بندے ہر چیز کو 2 نمبر کیوں بناتے ہو؟ طواف زیارت فرض ہے، طواف وداع واجب ہے. آسمان و زمین کا فرق ہے. طواف زیارت نہ کرے تو عورت جا ہی نہیں سکتی، وہ پاک نہیں، حلال بھی نہیں ہوگی، حج بھی نہیں ہوگا. طواف وداع سے پہلے اگر حیض آ جائے تو وداع معاف ہے. اصل اللہ توفیق دے تو ایک حج کی بکری یہاں کریں اور قربانی اپنے ملک میں کریں. اگر اپنے ملک کی بکری نہ دے سکیں تب بھی مسافریں معاف ہو جائے گی. بہرحال حج عمرہ اس نیت سے کرے کہ اللہ مجھے حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، وہ بھی جائز ہے. دوسرا بندہ اگر معذور ہے، بیمار ہے، اس کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں.
اگر عمرہ دوسرا کریں تیسرا کریں بال ہوں یا نہ ہوں سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا. ہم نے قربانی کے بعد حلق کرا لیا. طواف زیارت جو ہے اب کپڑے پہن کے کریں گے. دوبارہ حلق کس بات کا؟ حلق ہو گیا، احرام کھل گیا. میں نے طواف کیا، صفا مروا دوڑی اور اپنے بال خود کاٹے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. عورت طواف زیارت کے تمام افعال حالت حیض میں طواف نہیں کر سکتی، باقی تمام افعال ادا کر سکتی ہے. بزرگوں کے پاس بیٹھے تو غیبت کرتے ہیں، دعا کریں، لا حول پڑھا کریں. اگر ہم رش کی وجہ سے حرم نہ آ سکیں، عزیزیہ میں کسی مسجد میں، وہ بھی حرم ہے. عصر اور فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہ پڑھے. طواف زیارت میں اگر احرام نہ ہو تو پھر رمل ضروری نہیں ہے. عورتیں احرام میں بھی پردہ کریں گی، فرق یہی ہے کہ کپڑا آگے لٹکا کے رکھیں، چہرے پر نہ باندھیں، منہ نہ چھپائے. اگر ویسے کپڑا لگ جائے کچھ نہیں ہوتا. دو طواف اگر کیے ہیں تو ہر رکعت کے 2 رکعت واجب پڑھنے ہوں گے. میدانی الفاظ میں خیمے کے اندر امام کی آواز نہ آئے. کوئی اپنے اپنے خیمے میں یہ باتیں ہوں گی، کیوں گھبراتے ہیں؟ حج کے ایام میں عورتیں نماز جماعت سے پڑھیں، بالکل پڑھیں، لیکن مردوں کے ساتھ کھڑی نہ ہوں، آگے بھی کھڑی نہ ہوں. اگر احرام کی حالت میں وضو کرتے ہوئے مسولے سے خون نکل آئے، کچھ نہیں. فقہ حنفی کے مطابق داڑھی 1 مشت ہونی چاہیے. ہم نے احرام اپنی بلڈنگ سے باندھا، احرام کے نوافل مسجد عائشہ میں پڑھ کے آئے، ٹھیک ہے. تلبیہ بھول گیا، نہیں پڑھا. کچھ پڑھا بھی تھا کہ نہیں پڑھا؟ حج کی صفا مروا بھی ضروری ہے. چاروں اماموں کے بارے میں کیا حوالہ دیں؟ ان کی فقہ جو ہے وہ پوری دنیا پہ الحمدللہ رائج ہے. الفقہ المذاہب الاربع. ابھی تمہیں حوالے کی ضرورت ہے. عید میلاد منانا بدعت ہے. سلام جنازے میں دونوں سلام پھیرنا بھی جائز ہے اور ایک بھی جائز ہے. میرا بیٹا ذہنی کمزور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. طواف کرتے کرتے کعبے کی دیوار کو نہ چھوئیں نہ بوسہ دیں. فارغ ہونے کے بعد واجب الطواف حتیم میں بھی پڑھ سکتے ہیں. طواف کرتے ہمارے دل میں برے خیالات آتے ہیں تو لا حول پڑھا کریں. نگاہ کی حفاظت کے لیے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں. حالت احرام میں پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی چھپ گئی، کوئی بات نہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ وہ ہڈی بھی ظاہر ہو، ٹخنے بھی ظاہر ہو. یکم ذی الحج کے بعد افضل یہی ہے کہ حجامت اور ناخن اور بال کی صفائی یہ نہ کریں، پہلے کر رہے ہیں جن کی بکری ہے. افضل ہے. ورنہ اب جو آدمی ابھی یکم ذی الحج کو یا 2 کو آئیں گے احرام باندھ کے عمرے کا، وہ سر نہیں مڈائیں گے تبھی احرام کھولے گا نا. لیکن افضل یہی ہے کہ وہ حاجیوں کی شکل بنائیں. عورت کثرت ازدحام کی وجہ سے وکیل بنائے کنگھی ہوئی، یہ بالکل غلط ہے. کثرت ازدحام کی کیا ہے؟ فجر سے لے کر سارا دن کنگھی مارنا 10 کو جائز ہے. آپ ظہر کے بعد جائیں وہاں ایک بندہ بھی نہیں ہوگا، ازدحام کیسا؟ 11-12 کو رات کو کنگھی مارو، کوئی ازدحام نہیں.
ازدحام تو کوئی بہانہ نہیں، دیر کر لو۔ ہوٹلوں میں آج کل کموڈ لگے ہوئے ہیں، بالکل جائز ہے، استعمال احتیاط کرو بس۔ بندے کو ڈراپ ہوتا ہے کا کڑا۔ بہرحال اگر آدمی کو مزی آتی ہے تو وضو کرنا پڑے گا، استنجا، غسل نہیں۔ عبادت کرنے میں دشواری ہوتی ہے، بہرحال یہ ہے کہ کپڑے منی نکلے تو غسل ہے، اگر مزی یا ودی ہو تو صرف استنجا اور وضو ہے۔ میں نے اپنی بیوی پہ الگ گھر بنایا ہے، وہاں جانے سے اماں ناراض ہے، اپنی بیوی بچوں کو الگ